اللہ علیہ وسلم. آج کچھ طہارت کی قسمیں بتا دیں کہ طہارت کی بھی کیا کچھ قسمیں ہیں، اس کے متعلق کچھ تفصیل ارشاد فرمائیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. طہارت کی دو قسمیں ہیں، ایک کہلاتی ہے طہارت صغریٰ اور ایک ہے طہارت کبریٰ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مفتاح الجنت الصلاۃ و مفتاح الصلاۃ الطہارہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جنت کی چابی یہ نماز ہے اور نماز کی چابی طہارت ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر پاکی درست نہیں ہوگی، طہارت درست طریقے سے نہیں کی ہوگی تو اس کی وجہ سے نماز میں بھی نقص وارد ہوگا، اور بعض ایسی غلطیاں جن کی نشاندہی انشاءاللہ سلسلے میں ہم کریں گے، تو جس کی وجہ سے طہارت ہی ناقص رہ جاتی ہے، لہذا نماز بھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. دو جو قسمیں بیان کی، طہارت صغریٰ کبریٰ، اپنے الفاظ سے ہی ظاہر ہیں. صغریٰ چھوٹی طہارت اور کبریٰ بڑی طہارت. صغریٰ کہتے ہیں وضو کرنے کو، اور طہارت کبریٰ غسل کرنے کو. اور جس پر وضو کرنے کی حالت طاری ہو، یعنی اس کو وضو کی حاجت ہے، تو اس کو حدث اصغر کہتے ہیں. اور جس کو غسل کی حاجت ہو اس کو حدث اکبر کہتے ہیں کہ وہ اس میں. لہذا جب یہ آدمی غسل کر لیتا ہے تو اس کی طہارت کبریٰ ہو جاتی ہے، اور جو بے وضو تھا وضو کر لیا تو اس کی طہارت صغریٰ ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اس پر وضو ہے، جس نے وضو کرنا ہے بے وضو ہے تو اس پر حدث اصغر ہے، اور اگر جس پر غسل فرض ہے اس پر حدث اکبر ہے. اسی کے بالکل اپوزٹ ہمیں یہ سیکھا کہ اگر کوئی وضو کر لیتا ہے تو وہ طہارت صغریٰ حاصل کر لیتا ہے، اور اگر کوئی غسل اس پر فرض تھا اور اس نے غسل کر لیا تو طہارت کبریٰ حاصل کر لیتا ہے. اگر آپ نوٹ بھی کرتے جائیں اور اس کو یاد بھی کرتے جائیں تو انشاءاللہ ایک یوں سمجھ لیں درجے کا سما ہوگا. اور بہت ساری چیزیں ہم سنتے تو ہیں لیکن اس کو غور سے نہیں سنتے، توجہ سے نہیں سنتے، یا نوٹ ڈاؤن نہیں کرتے، تو بعض اوقات وہ ہم پھر بھول جاتے ہیں، پھر فارگیٹ کر جاتے ہیں. تو آپ دارالعلوم اہل سنت کے سلسلے میں دنیا بھر میں جہاں کہیں آپ کو ایک مدنی مشورہ بھی دوں گا کہ آپ اس سلسلے کو ایک اپنے لیے کلاس کا درجہ دے دیں، ایک اپنے لیے درجہ سمجھیں کہ ہم نے اس 1-1.5 گھنٹے کے سلسلے میں سیکھ کر اٹھنا ہے، کیونکہ اس میں بڑی بیسک اور شرعی معلومات اور ہمیں بعض اوقات بڑے فرض علوم سکھائے جاتے ہیں.